اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پر ناز ہے، کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پر ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ یوں تو لاکھوں سجدے کیے مخلوق نے مگر، یوں تو لاکھوں سجدے کیے مخلوق نے مگر، حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو شہادت حسین علیہ السلام کی خبر کے بارے میں بتاؤں گا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر کون لائے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو جہاں شہید کیا جائے گا اس جگہ کی مٹی کا رنگ کیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد المطلب کی زوجہ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ بنت حارث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اس وقت حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام آغوش نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کیوں روتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے میرے اس بیٹے کی شہادت کی خبر دی ہے۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے پوچھا کہ اس بیٹے کی شہادت کی خبر؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور جبرائیل میرے پاس اس جگہ کی مٹی بھی لایا تھا جہاں اسے شہید کیا جائے گا، اور وہ مٹی سرخ رنگ کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما، جو کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے اور حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر تھے، وہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو مکتوب لکھنے کے بعد مکہ مکرمہ کے گورنر عمر بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور اسے مجبور کیا کہ وہ ایک مکتوب جس میں حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے لیے امان ہو وہ تحریر کرے۔ عمر بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ کی عزت کرتا تھا، اس لیے اس نے کہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تحریر کریں گے میں اس پر مہر ثبت کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عمر بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر ایک امان نامہ تحریر کیا، اور عمر بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم اس پر اپنی مہر ثبت کرو، اور اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کے ذریعے یہ امان نامہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو پہنچاؤ، اس سے وہ جان جائیں گے کہ تم اس امان نامے پر عمل پیرا ہونے کو تیار ہو۔ عمر بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس امان نامے پر اپنی مہر ثبت کی، اور پھر اس امان نامے کو اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کو دیا کہ وہ یہ امان نامہ لے کر حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے پاس جائے، اور ساتھ ہی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی روانہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر
اور یحییٰ بن سعید جب حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہیں وہ امان نامہ دکھایا اور آپ علیہ السلام کو مکہ مکرمہ واپس جانے پر قائل کرنے کی کوشش کی۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن جعفر اور یحییٰ بن سعید سے فرمایا کہ رات مجھے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے بعد میں اس امر میں کسی طرح کے عذر سے کام نہ لوں گا، خواہ اس میں میرا نفع ہو یا نقصان۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما اور یحییٰ بن سعید نے جب حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سے دریافت کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں کیا حکم دیا یا خواب میں کس بات کا اشارہ کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں وہ خواب کسی سے بیان نہیں کروں گا یہاں تک کہ میں اپنے رب سے جا ملوں۔ عبید اللہ بن زیاد کو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی مکہ مکرمہ سے روانگی کی خبر مل چکی تھی اور اسے یہ خبر پہنچا دی گئی تھی کہ آپ علیہ السلام کوفہ پہنچنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے اس موقع پر کوفہ کے محکمہ پولیس کے انچارج حسین بن نمیر تمیمی کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ وہ یہ ممکن بنائے کہ آپ علیہ السلام کسی بھی طرح کوفہ نہ آنے پائیں۔ حسین بن نمیر تمیمی نے عبید اللہ بن زیاد کی جانب سے ملنے والے احکامات کے بعد قادسیہ سے خفان، فقط تانا اور جیل لال کے راستوں پر سواروں کو تعینات کر دیا تاکہ اسے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے قافلے کی لمحہ بے لمحہ خبر ملتی رہے اور آپ علیہ السلام کسی طرح اہل کوفہ سے کوئی رابطہ قائم نہ کر سکیں۔ حسین بن نمیر تمیمی کے ان اقدامات کے بعد حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا اہل کوفہ کے ساتھ خط و کتابت یا دیگر ذرائع سے رابطہ رکھنا محال ہو گیا، اور ان تمام اقدامات کے بعد اہل کوفہ کا شہر سے باہر نکلنا بھی محال ہو گیا۔ محمد بن سعد فرماتے ہیں مجھ سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا اور انہوں نے جعفر بن سلیمان کے حوالے سے بیان کیا اور ان سے یزید نے بیان کیا کہ مجھے ایک شخص ملا جس نے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سے اس وقت ملاقات کی جس وقت وہ بیابان میں تھے، اور میں نے دیکھا کہ بیابانوں میں خیمے لگے ہوئے ہیں۔ میں گیا اور پوچھا کہ یہ خیمے کس کے ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت و اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے خیمے ہیں۔ راوی کہتے ہیں جب میں نزدیک گیا تو دیکھا حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں جس سے ان کی داڑھی تر ہے۔ میں نے عرض کیا اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس بیابان میں جہاں نزدیک کوئی آبادی نہیں ہے اور یہاں آپ کو کس نے آنے پر مجبور کیا؟ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا مجھے اہل کوفہ نے خطوط لکھے اور کوفہ آنے کی دعوت دی، مگر میں انہیں اپنا قاتل دیکھتا ہوں، اور جب وہ ایسا کریں گے تو وہ اللہ کی ہر حرمت کی بے حرمتی کریں گے، اور اللہ ان پر ایسا شخص مسلط کرے گا جو انہیں رسوا کرے گا، اور وہ لونڈی کی اوڑھنی سے بھی زیادہ ذلیل ہوں گے۔
حضرت ظہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے عبد الملک نے دریافت کیا کہ اگر آپ بہت بڑے عالم ہیں تو پھر بتائیں کہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر کون سی نشانی پائی گئی تھی؟ میں نے کہا، اس دن بیت المقدس کی جو بھی کنکری اٹھائی جاتی تھی اس کے نیچے سے تازہ خون ملتا تھا۔ عبد الملک نے کہا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے میری بات کی تصدیق کر دی۔ حضرت ظہری رحمۃ اللہ علیہ سے ہی روایت ہے کہ جس دن حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اس دن شام میں جو بھی پتھر زمین سے اٹھایا جاتا تو اس کے نیچے سے خون ملتا تھا۔ یزیدی قافلے نے جب حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک لے کر سفر شروع کیا تو راستہ میں ایک مقام پر بارش کی وجہ سے قافلے نے ایک گرجا گھر میں قیام کیا۔ گرجا گھر کے پادری نے جب حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو دیکھا تو شمر کو 10,000 دینار دے کر سر مبارک کچھ دیر کے لیے لے لیا اور پھر اس نے آپ کے سر مبارک کو دھویا اور عطر و خوشبو لگائی۔ پھر آپ علیہ السلام کے سر مبارک کے سامنے ہاتھ باندھ کر باادب کھڑا ہو گیا۔ اللہ عز و جل نے اس پادری کی قسمت بدل دی اور آپ علیہ السلام کے سر مبارک کے نور کی بدولت اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا اور اس نور کے صدقے میں کفر و شرک کے اندھیرے مٹ گئے۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا لشکر جب یزیدی لشکر کے مقابلے میں آیا تو یزیدی لشکر نے آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے جانثاروں پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا۔ اس دوران ایک بدبخت نے آواز لگائی، اے حسین، دریائے فرات موجیں مار رہا ہے مگر تمہیں اس سے پانی نصیب نہ ہوگا اور تم یوں ہی مر جاؤ گے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کی بات سنی، بارگاہ خدا بندی میں عرض کیا، اے اللہ، اسے پیاسا ہی ہلاک کر دے۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اس بدبخت کا گھوڑا بدک گیا اور وہ گھوڑے کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا، یہاں تک کہ بھاگتے بھاگتے پیاس کا غلبہ ہوا تو اسے پانی دیا گیا مگر وہ پانی پینے سے عاجز رہا، یہاں تک کہ وہ پیاسا ہی جہنم واصل ہوا۔ حضرت وہب کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام پانی نوش فرما رہے تھے کہ ایک بدبخت نے آپ علیہ السلام کو تیر مارا جس سے آپ علیہ السلام کے دونوں جبڑے شل ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ عز و جل تجھے کبھی سیراب نہ کرے گا۔ اس بدبخت کو اس واقعہ کے بعد شدید پیاس لگی اور اس نے اتنا پانی پی لیا کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا تو یزید ان کے وصال کے بعد تخت نشین ہوا۔ اہل شام نے یزید کی بیعت میں جلدی کی اور یوں اہل شام کی بیعت کے بعد یزید اب دیگر علاقوں کی جانب متوجہ ہوا اور اس نے وہاں کے گورنروں کو مکتوب لکھے جس میں انہیں کہا گیا کہ وہ لوگوں سے اس کی امارت پر بیعت لیں۔ ان گورنروں میں مدینہ منورہ کا گورنر ولید بن عتبہ بھی تھا۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام ولید بن عتبہ کے گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ ولید بن عتبہ اور مروان بن
الحکم آج ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے دونوں کو بیٹھے دیکھا تو فرمایا صلح جھگڑے سے بہتر ہے اور اتفاق بڑی عمدہ چیز ہے۔ اللہ عز و جل تم دونوں کے مابین تعلقات کو بہتر بنائے۔ ان دونوں نے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ آپ علیہ السلام بیٹھ گئے تو ولید بن عتبہ نے یزید کا خط پڑھ کر سنایا اور کہا امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے سنا تو فرمایا ہم اللہ عز و جل کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ عز و جل ہی کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ عز و جل تمہیں اس مصیبت میں صبر کی نعمت عطا فرمائے۔ ولید بن عتبہ نے جب حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بات سنی تو کہا مجھے یزید نے لکھا ہے کہ میں آپ علیہ السلام اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے بیعت لوں۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بیعت تو علانیہ ہوتی ہے اور یوں تم پوشیدہ بیعت لینا چاہتے ہو۔ تم لوگ یہ منادی کروا دو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما چکے ہیں اور پھر تم لوگوں سے علانیہ بیعت لو، اس کے بعد تم مجھ سے مطالبہ کرنا۔ ولید بن عتبہ کا گمان تھا کہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام فوری انکار کریں گے، مگر وہ آپ کا نرم لہجہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس نے آپ علیہ السلام کے اس جواب کو ہی کافی سمجھا۔ مروان بن حکم جو اس وقت خاموشی سے بیٹھا یہ گفتگو سن رہا تھا، اس سے خاموش نہ رہا گیا اور وہ ولید بن عتبہ سے الجھ پڑا اور کہنے لگا کہ اگر یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر بیعت نہ ہو سکے گی، لہٰذا تم انہیں گرفتار کر لو۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تمہاری یہ جرت نہیں کہ تم مجھے گرفتار کر سکو۔ یہ فرما کر حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام واپس لوٹ آئے۔ ولید بن عتبہ نے مروان بن حکم سے کہا تم چاہتے ہو میں اتنی سی بات پر ان کا خون بہا دوں، اور جو ان کا خون بہائے گا وہ بروز محشر اس کا قصاص ادا کرے گا۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا قافلہ مکہ معظمہ کی جانب عازم سفر ہوا۔ راستہ میں آپ علیہ السلام کی ملاقات حضرت عبداللہ بن متی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن متی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ کہاں کا ارادہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں مکہ معظمہ کی جانب جا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن متی نے عرض کیا حضور آپ مکہ مکرمہ ضرور جائیں، مگر میرا مشورہ یہ ہے کہ کوفہ کا سفر ہرگز نہ کیجیے گا، اور وہ منحوس شہر ہے اور وہاں کے لوگوں نے آپ کے والد بزرگوار کو شہید کیا اور آپ کے بھائی حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام پر نیزوں سے حملہ کیا اور وہ اس حملہ میں محفوظ رہے۔ آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں ہی مقیم رہے اور آپ علیہ السلام چونکہ اہل عرب کے سردار ہیں تو وہاں کے لوگ آپ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور آپ کے ساتھ کچھ ہوا تو یقیناً ہم غلام بنا لیے جائیں گے۔ ولید نے اسی وقت عبداللہ بن عمر بن عثمان کو بلایا۔ وہ چھوٹے تھے اور انہیں حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے بھیجا۔ یہ دونوں حضرات اس وقت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ بن عمر بن عثمان نے پیغام دیا کہ آپ کو ولید نے بلایا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم جاؤ، ہم ابھی آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ ولید کے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے،
اس وقت بلانے کا اسباب کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو چکا ہے اور ہمیں اس وقت بیعت کے لیے کہا جا رہا ہے، اور ابھی لوگوں میں حضرت امیر معاویہ کی موت کا کسی کو علم بھی نہیں ہے، چنانچہ اس سے پہلے یہ بات پھیل جائے ہمیں بیعت کے لیے پابند کیا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے، اب ہمارا آئندہ کا کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے؟ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ابھی اپنے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہوں اور ان کو ساتھ چلنے کا کہتا ہوں، ان لوگوں کو ہم دروازے پر کھڑا کریں گے اور میں اندر جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سوچ سمجھ کر جاؤں گا۔ بعد ازاں حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے بنی ہاشم کے جوانوں کو ساتھ لیا اور ولید کے دروازے پر پہنچ گئے۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ان جوانوں سے کہا کہ تم سب لوگ دروازے پر کھڑے رہو، میں اکیلا اندر جاؤں گا۔ اگر ولید کی آواز بلند ہوئی تو تم سب لوگ اندر چلے آنا، ورنہ واپسی تک میرا انتظار کرنا۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اندر تشریف لے گئے۔ ولید اور مروان آج ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے دونوں کو بیٹھے دیکھا تو فرمایا کہ صلح لڑائی سے بہتر ہے اور اتفاق بڑی اچھی چیز ہے، اللہ تم دونوں کے تعلقات کو بہتر بنائے۔ ان دونوں نے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ آپ علیہ السلام بیٹھ گئے تو ولید بن عتبہ نے یزید کا خط پڑھ کر سنایا اور کہا، امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے سنا تو فرمایا، ہم اللہ عز و جل کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ عز و جل ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ عز و جل تمہیں اس مصیبت میں صبر کی نعمت عطا فرمائے۔ ولید بن عتبہ نے جب حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بات سنی تو کہا، مجھے یزید نے لکھا ہے کہ میں آپ علیہ السلام اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیعت لوں۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بیعت تو اعلانیہ ہوتی ہے اور تم یوں پوشیدہ بیعت لینا چاہتے ہو؟ تم لوگ یہ منادی کروا دو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما چکے، اور پھر تم لوگوں سے اعلانیہ بیعت لو، اس کے بعد تم مجھ سے مطالبہ کرنا۔ ولید بن عتبہ کا گمان تھا کہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام فوری انکار کریں گے، مگر وہ آپ کا نرم لہجہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس نے آپ علیہ السلام کے اس جواب کو ہی کافی سمجھا۔ مروان بن الحکم جو اس وقت خاموشی سے بیٹھا یہ گفتگو سن رہا تھا، اس سے خاموش نہ رہا گیا اور وہ ولید بن عتبہ سے الجھ پڑا اور کہنے لگا کہ اگر یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر بیعت نہ ہو سکے گی، لہٰذا تم انہیں گرفتار کر لو۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری یہ جرت نہیں کہ تم مجھے گرفتار کر سکو۔ یہ فرما کر حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام واپس لوٹ آئے۔ ولید بن عتبہ نے مروان بن الحکم سے کہا، تم چاہتے ہو میں اتنی سی بات پر ان کا خون بہا دوں؟ جو ان کا خون بہائے گا وہ بروز محشر اس کا قصاص ادا کرے گا۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا قافلہ مکہ معظمہ کی جانب عازم سفر ہوا۔ راستے میں آپ علیہ السلام کی ملاقات حضرت عبداللہ بن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مطیع نے دریافت کیا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں مکہ معظمہ کی جانب جا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ ضرور جائیں،
مگر میرا مشورہ یہ ہے کہ کوفہ کا سفر ہرگز نہ کیجیے گا، اور وہ منحوس شہر ہے، اور وہاں کے لوگوں نے آپ کے والد بزرگوار کو شہید کیا اور آپ کے بھائی حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام پر نیزوں سے حملہ کیا، اور وہ اس حملہ سے محفوظ رہے۔ آپ مکہ مکرمہ میں ہی مقیم رہیں، اور آپ چونکہ اہل عرب کے سردار ہیں تو وہاں کے لوگ آپ کے پاس آئیں گے، اور آپ کے ساتھ کچھ ہوا تو یقیناً ہم غلام بنا لیے جائیں گے۔